یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جو زمین اس نے اپنے دین کے لیے، اپنے دین کے غلبے کے لیے بنائی ہو، اور جو رسول اس نے تمام لوگوں کی رہنمائی اور ان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہو، اور جس کتاب کو تمام انسانوں کی ہدایت کی کتاب قرار دیا ہو، وہ کسی موقع پر ناکام ہو جائے، یا اس کے بارے میں لوگ یہ گمان کرنے لگیں کہ اب تو کوئی امید نہیں ہے کہ اسلام کبھی اس زمین پر غالب بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا، اور وہ طرح طرح کی غلط فہمیوں کے شکار ہونے لگیں۔ تو سورۃ الملک میں بھی بنیادی بات یہ سکھائی گئی ہے کہ اللہ کی کائنات میں تخلیق کیا جانے والا ایک ایک ذرہ وہ پوری حکمت، پوری دانائی اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے عین مطابق اسے تخلیق کیا گیا ہے، اور اسی نے ان تمام نظاموں کو بنا کر ہمیں کچھ وقت کے لیے اس کے اندر پیدا کیا ہے۔ اس کا صرف جز نہیں بنایا، اس کا حصہ صرف نہیں بنایا، بلکہ ہمیں ایک منفرد قسم کا کام کرنے کے لیے زمین پر بھیجا ہے، جو سورۃ الملک میں بتایا گیا کہ ہم نے زندگی اور موت، مرنا اور جینا، یہ تو بنایا ہی اس لیے ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم اپنے کردار کے اعتبار سے، اپنے عمل کے اعتبار سے بہتر ہو یا نہیں ہو، اللہ کی بات پر یقین رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے۔ پورے قرآن میں کہیں ایک بھی موقع پر ایسی بات آپ کو نہیں ملے گی کہ اگر تم نے اس زمین پر اسلام کو غالب نہ کر دیا اور پورے طریقے سے مسلمانوں کی حکومت قائم نہ ہو گئی تو اس وقت تک تم کامیاب نہیں ہوگے، تم ناکام شمار کیے جاؤ گے۔ کہیں یہ بات نہیں کہی گئی، ہر مقام پر یہ بات کہی گئی کہ ہم نے جو کچھ بنایا ہے، جو کچھ کیا ہے، بالکل سوچ سمجھ کر، پورے ارادے کے ساتھ اور باکمال طریقے سے بنایا ہے۔ تمہیں تو صرف اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تم میری زمین پر کچھ وقت جو گزارو گے تو وہ کس کی رہنمائی اور کس کے راستے پر چلتے ہوئے گزارو گے، تو ہم نے تو صرف یہی دیکھنا ہے۔ تو بنیادی کام کیا ہوئے؟ بنیادی کام دو ہیں، ایک یہ کہ اللہ کی کائنات پر اس کی کارگری، اس کی قدرتیں، اس کی حکمتیں، اس کی دانائیاں تلاش کرنے کے لیے اس کے نظام پر غور کرتے رہیں، اس میں تحقیق کرتے رہیں، اس میں تلاش کرتے رہیں۔ جہاں اللہ کی کوئی بڑی قدرت نظر آئے، فوراً کبھی سبحان اللہ کہہ دیا، کبھی الحمدللہ کہہ دیا، کبھی اللہ اکبر کہہ دیا، اپنی زبان سے اقرار کیا کہ اے اللہ تو ہی واقعی اس کائنات کو بنانے اور چلانے والا ہے، اور کبھی اپنے عمل کے ذریعے سے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ ہم تیری کائنات میں تیرا بندہ بن کے رہ رہے ہیں، کوئی حکمران بن کے اور کوئی زبردست بن کے نہیں آ رہے، بلکہ ہم تیری حکم کے پابند اور تیری بندگی میں زندگی گزارنے والے ہیں۔ تو یہی دو باتیں ہر چیز میں ہمیں سمجھائی جا رہی ہیں۔ تو اسی تناظر میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاسراء کی پہلی آیت پڑھی۔ اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پہلا لفظ ہی انسان کو روک دیتا ہے اور روک کے اسے سمجھاتا ہے کہ کیا تم نے سبحان کا معنی سمجھ لیا ہے؟ کیونکہ یہ تو ہم ہر نماز میں تسبیح کے طور پر پڑھتے ہیں، ہر رکوع میں سبحان ربی العظیم آپ دہراتے ہیں، ہر سجدے میں آپ سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر کہتے ہیں۔ تو یہ سبحان کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ محض ایک تسبیح ہے جو ہم نے لفظوں کی صورت میں اپنی زبان سے ادا کر دی؟ نہیں، یہ ایمان اور یقین کی وہ بنیاد ہے کہ جس کے بعد سینکڑوں قسم کے سوالات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ اکثر آج کل کی مجالس میں، ریڈیو ٹی وی میں، میڈیا پر
یہ بات سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ والا حکم کیوں دیا ہے، یہ حرام کیوں ہے، وہ حلال کیوں ہے، یہ کیوں کرنا چاہیے، وہ کیوں نہیں کرنا چاہیے، آخر اس میں کیا خرابی ہے، اس میں کیا خرابی ہے۔ یہ تمام سوالات وہ لوگ کرتے ہیں جو سبحان پر غور نہیں کرتے، کیونکہ سبحان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا ہر فعل، اللہ رب العزت کا بنایا ہوا ہر نظام، اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا ہر کام ہر قسم کے عیب سے اور خامی سے پاک ہے۔ جو کچھ اس نے کہا درست کہا، صحیح کہا، 100% درست کہا۔ تو جب آدمی اس یقین کو اور اس ایمان کو تازہ کرتا ہے تو پھر جب بھی اسے قرآن کی آیات میں یا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کوئی بات پڑھنے کو ملتی ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، بس اسے صرف ایک ہی چیز کی تصدیق کرنی ہے کہ کیا واقعی یہ اللہ نے اور اس کے رسول نے فرمایا ہے۔ اور جب اسے پتہ چل جائے کہ ہاں یہ اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے تو پھر وہ کہہ دے کہ ہاں مجھے تو یہ لازماً کرنا ہے، کیونکہ وہ میرا رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں، اور اس نے جو فرمایا بالکل سچ فرمایا۔ میں جب بھی اس طرح کی بات احباب کے سامنے، دوستوں کے سامنے رکھتا ہوں تو پاکستان کے ایک ادیب کا ایک ڈرامہ اگرچہ تھا لیکن ایک حقیقت سمجھانے کی اس نے کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت میں جگہ دے اور مغفرت فرمائے۔ اشفاق احمد صاحب نے ایک جگہ لکھا کہ ایک دیہاتی آدمی جسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، لیکن اسے یہ پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک کلام ہے جسے قرآن مجید کہتے ہیں، اور مسلمان اسے اللہ کی کتاب مانتے ہیں اور اس کی اسے تلاوت کرنی چاہیے۔ اور یہ ان پڑھ بالکل تلاوت کا کوئی معمولی سا بھی حصہ نہیں جانتا تھا، لیکن وہ کیا کرتا، باقاعدہ وضو کر کے قرآن اپنے سامنے رکھتا اور اس کے ایک ایک حرف پر اپنی انگلی گھماتا، اور اس کی تلاوت کیا ہوتی تھی کہ یہ بھی اللہ کا کلام ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی اللہ کا کلام ہے، یہ بھی سچ ہے۔ پڑھنا بے شک نہیں آ رہا، لیکن قرآن مجید کی الفاظ پر اپنی انگلیاں گھما کر وہ اپنے اس ایمان کا اقرار کیا کرتا تھا کہ اے اللہ جو کچھ بھی آپ نے فرمایا ہے بالکل سچ فرمایا ہے۔ تو سبحان کا اصل معنی یہ ہے، سبحان محض ایک لفظ نہیں ہے کہ جو میں نے 33 بار پڑھ لیا، 100 مرتبہ کہہ دیا، 1000 مرتبہ اس کی تسبیح پڑھ لی۔ یہ ایمان اور یقین کا وہ باکمال حصہ ہے کہ جس کے بعد ایک بندہ مومن در حقیقت اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا ہے، تو نے یہ بھی سچ فرمایا ہے، تو نے یہ بھی سچ فرمایا ہے۔ تو پھر اس کی طرف سے جو جو حکم سمجھ میں آتا رہے بس اس پر سر جھکا کر تسلیم کرتے ہوئے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی کئی آیات کا آغاز اور کئی سورتوں کا آغاز سبحان کے لفظ سے ہوا ہے۔